اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر جو ہم نے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، پہلی آیت اس کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں ہے وہ آیت، اور آج سے 14 پارہ اس سبق کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما، اکثر اوقات، یود الذین، آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو میں آپ کو ایک اپنے نوٹس کی ایک امیج بھی بھیجوں گی کہ کس قدر خوبصورت ربط ہے ان دونوں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کے شروع میں۔ اس کی جو بگننگ ہے، اس کی پہلی تقریباً 9-10 آیات اور سورہ ابراہیم کی پہلی 4-5 آیات جو ہیں مکمل ایک ربط میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی سبق ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، اور یہی قرآن کا ربط ہے جو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات اس کے نام کی حکمت ہے کہ الحجر جو ہے، جیسے ہجر ہا جیم را، یہ پتھر کو کہتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس میں جو مشرک ہیں ان کے دلوں کے بارے میں اللہ کا اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کے دل کیسے پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر سورت کے اینڈ کی طرف جو ہے قوم ثمود کا ذکر ہے جو پتھروں کو تراش کے اپنے محل بناتے تھے۔ تو پہلے بھی ہم یہ ذکر پڑھ چکے ہیں، ان پتھروں کی میں نے آپ کو تصویریں بھی بھیجی ہیں جو انہوں نے محل بنائے ہیں سعودی عرب کے بارڈر پہ۔ تو ہجر جو ہیں ان کو اصحاب ہجر یا پتھروں والے کہا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے۔ آیت نمبر 2 میں کہ اکثر یہ کافر آرزو کریں گے کاش یہ مسلمان ہوتے، ذرہم، انہیں چھوڑ دیں، یاکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھائیں، ویلہہم العمل، اور انہیں غفلت میں رکھے، انہیں بے ہوشی میں رکھے، العمل، ان کی امید، فسوف یعلمون، پسند قریب یہ جان لیں گے، وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے ایک وقت مقررہ تھا، ایک معلوم وقت تھا، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے بڑھتی ہے کسی امت کی، کسی قوم کی اجل، اس کا وقت جو ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی، اور وہ کہتے ہیں اے وہ نزل علیہ الذکر، جو اس پر قرآن اتارا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک یہ تو دیوانہ ہے۔ ایک الزام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، خاص طور پہ معراج کے بعد، کہ آپ کو جن پڑ گیا ہے یا آپ مجنون ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں ہمارے پاس لے آتا فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اور یہ ذکر اس صورت میں آگے آئے گا کہ فرشتے کب آتے ہیں۔ ایک تو قیامت سے پہلے انسانوں کو بھی فرشتے نظر آئیں گے، موت سے پہلے انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن دنیا میں فرشتے جو ہیں وہ پیغمبروں کے پاس پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ کے عذاب لے کے آتے ہیں، اور وہ فرشتے اگر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو لوگ فرشتوں میں ہی گم جاتے ہیں، ان کو پیغام کی کچھ نہیں سمجھ آتی اس دہشت میں۔ تو اسی لیے ہر قوم میں سے نبی اور رسول اٹھائے گئے ہیں، اور قرآن پڑھانے والے جو ہیں وہ ان کے وارث ہیں کہ وہ یہ پیغام آگے دنیا کو پہنچائیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور وہ اس وقت مہلت نہیں دیے گئے تھے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 سورہ الحجر، امتیازی آیت ہے یہ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہیں تم سے پہلے، فی شیع الاولین، ان گروہوں میں جو پہلے تھے، ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس سے مذاق کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ رسم ان سے پہلوں کی،
یعنی یہ جب قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے مشرکوں کے دل ایک جیسے ہیں، اور یہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر بابم من السماء، کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ، پس وہ رہیں اس میں، یعرجون، چڑھتے رہیں، چاہے وہ ان راستوں میں چڑھتے بھی رہیں. لقالوا انما، یہ کہیں گے کہ اس کے سوا نہیں ہے، سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں سکرات میں ہیں، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایک سحر زدہ قوم ہے. یعنی ایمان نہ لانے کے لیے ان کے پاس بہانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر یہ آسمان میں کسی سیڑھی سے بھی چڑھ جائیں تو یہ کہیں گے کہ ہم تو سحر زدہ ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور تحقیق ہم نے بنائے ہیں آسمان میں، بروجن، برج بنائے ہیں، لیول بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جو چوری سے، سرقہ چوری کرنا، جو چوری سے سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ہم نے رکھے اس میں، رواسیہ، پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگائی اس میں سے، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر ایک چیز موزون طریقے سے، ایک اندازے سے، ایک حکمت سے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے رکھے اس میں تمہارے لیے، معایشہ، معیشت کے سامان، زندگی گزارنے کے لیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم ایسے نہیں ہو کہ تم رزق دے دو. وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اس کو نہیں اتارتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک اندازے سے، ایک مقدار سے. اگر آسمان کا سارا پانی ایک ساتھ زمین پہ آ جائے تو طوفان نوح آ جائے گا، اور اگر زمین کا سارا پانی نکل آئے تو سب سے بڑی سونامی، دوبارہ سے طوفان نوح آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہر ایک چیز ایک اندازے سے اتارتے ہیں، ہم تمہاری فرمائش کے مطابق نہیں اتارتے، ہم اپنے اندازے اور حکمت سے اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجی ہیں ہوائیں، لَوَاقِحَ، بھری ہوئی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا. سقا، سقنا، پلانا، پھر ہم نے تمہیں وہ پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں ہو اس کے خزانے کرنے والے. پاکستان میں ہر سال آنے والے سیلابوں کو دیکھ لیں، ایک ڈیم ہم نہیں بنا سکتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی، نحیی و نمیت، ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، مر کے بھی ہمارے پاس آنا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور تحقیق ہمیں معلوم ہے پہلے گزرنے والے، منکم، تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہمیں معلوم ہے پیچھے رہ جانے والے. پہلے بھی میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہے کہ ماضی، حال، مستقبل ہمارے لیے ہے. اللہ کے کل علم میں یہ سارے زمانے موجود ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب وہ انہیں جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مِنْ صَلْصَالٍ، کھنکھناتے ہوئے، مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے ہوئے پرانے گارے سے. ہما جو ہے یہ سیاہ گارے کو کہتے ہیں، اور کھنکتا ہوا یعنی اس گارے کو جب آگ پہ تپا دیا جاتا ہے تو اس میں کھنک پیدا ہوتی، جیسے آپ کسی سراہی یا مٹکے کو مار کے دیکھیں، ٹنگ کی آواز جو آتی ہے. تو انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور جب اس کو ہلکا سا کچھ پہنچتا ہے تو اس میں سے بڑی آواز نکلتی ہے، کنگ کر کے آواز نکلتی ہے. تو یہ انسان کی کوالٹی ہے، قرآن میں یہ انسان کا سٹرکچر ہے. والجان، اور جن، خلقناہ من قبل، ہم نے ان سے پہلے پیدا کیا تھا، من نار السموم، آگ کی جو بغیر دھوئیں کے ہے. یہاں یہ دلیل ہے کہ انسان ایک فالوور مخلوق ہے. انسان کو جب خلیفہ کہا گیا ہے تو یہ وہ جان نشین ہے، یہ وہ فالوور ہے جو دنیا میں جنوں کے بعد اللہ نے آباد کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور فالوور آئے گا. انسان یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو انی خالق بشرا میں بنانے والا ہوں ایک بشر. بشر کا لفظ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. یہ بشر سکن کو کہتے ہیں. جن جو ہے اس کا سکن نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سکن نہیں ہے. بشر اور یعنی جن اور انسان کا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے بشر جو ہے یہ اس کے اوپر سکن چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. بشارت خوشخبری کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض خوشخبری سے آپ کو فیل ہوتا ہے نا, آپ کی سکن پہ ایک ایسے پھریری سی آ جاتی ہے, ایک ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے انسان کو, تو وہ ہماری سکن میں وہ نروز ہیں جس میں وہ فیلنگ ہوتی ہے, تو اسی لیے بشر کو بشر کہتے ہیں. تو میں ایک انسان بنانے والا ہوں من سلسال کھنکھناتا ہوا, من حمأ مسنون اس سڑے ہوئے گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے سواک درست کر لوں, سیٹ کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں پھونکوں اس میں اپنی روح. سورہ ہجر یاد رکھیں, اللہ کی روح پھونکی گئی ہے ہم میں. اب یہ روح کیا چیز ہے, یہ قرآن کا اسرار ہے, یاد رکھیں. لیکن اللہ کا جو حکم ہے قرآن ہی میں ہے نا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یہ میرے رب کا امر ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے میں اس میں اپنی روح پھونک رہا ہوں. اسرار یہ بہت بڑا ہے, لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ہمارا وہ حصہ جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس, وہ روح ہے. اور اسی روح کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور سجدہ نا تعظیمی تھا, ان بحثوں میں نہ پڑیں. یہ روح اللہ کی ہے, اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. تو جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں, فقعوا لہو ساجدین تو گر پڑو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون پس سجدہ کیا فرشتوں نے سارے کے سارے, الا ابلیس سوائے ابلیس کے, بیچارہ یہ جن تھا. کان من الجن قرآن میں ہے, ففسق عن امر ربی تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی, یعنی کہ یہ ایک باارادہ مخلوق تھا. ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا, بے لام سین جو ہے بلسا, اس کا مطلب ہے مایوس. تو یہ مایوس جن جو تھا بدبخت, اس نے انکار کر دیا. ابا اس نے انکار کیا, ان یکون مع الساجدین یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. قالا اللہ نے کہا, یا ابلیسو اے ابلیس, ما لکا تجھے کیا ہوا ہے, اللہ تکون مع الساجدین یہ کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قالا اس نے کہا, لم اکن لاسجد میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں, لبشر ایک انسان کو, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون تو نے تو اسے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں ہے کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. وہ بھی بے وقوفی ہے حضرت شیطان کی, اسٹوپڈ کی, کیونکہ آگ کے اوپر اگر مٹی ڈال دی جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ ایک زیادہ ترقی یافتہ لائف فارم تھا, زیادہ وہ سالڈ تھا. یہ تو آگ تھا بیچارہ, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ باارادہ مخلوق تھی, تکبر باارادہ مخلوق کا تکبر کرنا جو ہے وہ اس کی سرشت میں ہے. اس کو بار بار اسی لیے توبہ کرنے کو کہا گیا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا نہ سمجھنے کو سمجھایا گیا ہے. تو اس نے وہاں پہ تکبر کر دیا. قالا اللہ نے کہا, فخرج منہا پس دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا یہاں سے. فإنک رجیم بے شک تو رجم کیا ہوا ہے, تو مردود ہے. وإنک علیک اللعنۃ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے, الی یوم الدین بدلے کے دن تک. ہیں جی, ہو گیا شیطان دفع ہو گیا. قال ربی فانذرنی اس نے کہا, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے, الی یوم یبعثون اس دن تک جب سب مردے اٹھائے جائیں گے. قال یعنی میرا یہ با ارادہ جو میری سرشت ہے وہ مجھے رکھنے دے اور مجھے ایک اٹرنل زندگی بخش دے قیامت کے دن تک. قال فإنک من المنذرین اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہے. یہ بندہ بھی, اس کو بھی مہلت ملنے والی ہے. الی یوم الوقت المعلوم ایک دن تک جس کا وقت مقرر ہے. قال اس نے کہا, ربی اے میرے رب, بما اغویتنی جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیز سورہ اعراف میں. تو نے جیسا مجھے گمراہ کیا, اغویتنی اس نے اپنی گمراہی کا, اپنی نافرمانی کا وبال جو ہے وہ اللہ پہ ڈالا.
حضرت آدم نے وہ بھی گمراہ ہوئے بیچارے، چلے گئے، شیطان کی بات مان لی، انہوں نے فوراً توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ جنوں سے زیادہ عقل مند تھے، اور وہ جنوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں، اور وہ زیادہ ایڈوانس لائف فارم ہیں۔ یہ بیچارہ جو ہے یہ اپنا وبال اللہ پہ ڈال رہا ہے، استغفر اللہ، بلیم دے رہا ہے اللہ کو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ ضرور میں آراستہ کروں گا۔ دیکھیں لَأَزِيدَنَّ ابھی ہم نے پڑھا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، ضرور بالضرور میں آراستہ کروں گا، خوبصورت کروں گا، سجاؤں گا، لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کے لیے زمین، ان کے گناہ کو، ان کے برے اعمال کو میں خوبصورت کروں گا، ان کو زمین اٹریکٹیو نظر آئے گی، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور میں گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، اجمعین، سارے کے سارے۔ بہت بڑا وعدہ کر لیا ہے اس نے، تو پھر سوچا ہوگا، پھر کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے اس میں سے جو مخلص ہیں، وہ خالص ہیں، تیرے لیے اخلاص رکھتے ہیں، ریاکاری کے لیے عمل نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، نفس کے لیے نہیں کرتے، وہ میری چنگل میں نہیں آئیں گے تو بس ٹھیک ہے میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ قال، اللہ نے کہا، ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کہا ہاذا، یہ، اب یعنی اللہ وہاں پہ جنت میں شیطان سے یہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے ہاذا، اب وہاں پہ کوئی چیز ہے جس کو اللہ اشارہ کر رہا ہے، صراط علیہ، یہ راستہ ہے جو مجھ تک مستقیم سیدھا آتا ہے۔ حدیث کے مطابق صراط مستقیم جو ہے وہ قرآن ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، کسی راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک آتا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لکا، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم سلطان، ان پر کوئی بھی زور، الا، مگر، من اتبعک، جس نے تیری پیروی کی، من الغاوین، بہکے ہوں سے۔ یہ صراط مستقیم سے جو بہک جائیں گے وہ ظاہر ہے پھر وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ وعدے کی جگہ ہے ان کے لیے، اجمعین، سارے کے سارے ہیں جی، آپ سب جو ہیں آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جہنم پہنچنا ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک دروازہ اس میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہے تقسیم شدہ، یعنی اس کے 7 دروازوں میں سے اس میں ایسے یہ قبیلے جو ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں کہ کس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ 7 دروازے قرآن میں ہیں، 7 دروازے جو ہیں وہ تورات میں بھی ہیں، اور 7 ہی دروازے جو ہیں وہ انجیل میں ہیں۔ یہ 7 جو ہیں تورات میں 7 ڈیڈلی سنز جس کو کہتے ہیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اور 7 ڈیڈلی سنز ہی انجیل میں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس کی تصویر انشاءاللہ بھیجوں گی۔ یہاں پہ تو 7 دروازے کہا گیا ہے، لیکن یہ 7 گناہ جو ہیں تورات اور انجیل سے ہمیں پتہ ہیں، تو اس کی تفسیر میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن میں ڈائریکٹ کنیکشن خود نہیں بنا رہی کیونکہ اللہ نے یہاں پہ صرف دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار ہیں، گناہ سے پرہیز کرنے والے ہیں، فی جنات وعیون، وہ باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، تم داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، آمنین، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نے کھینچ لیا جو ان کے سینوں میں تھا، یعنی جنت ایک ایسی خالص اور خوبصورت جگہ ہے کہ سینوں میں سے کھینچ لیا جائے گا، من غل، کوئی بھی کینہ، معمولی سا کینہ بھی جو دل میں ہوگا نا، وہ جنتی کے دل میں سے کھینچ کے نکال لیا جائے گا۔ اسی لیے صحابی کی روایت ہے کہ ان کو ایک اور سینئر صحابی نے کتنے دن تک آبزرو کیا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ یہ تمہارا بھائی جنت میں جائے گا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تہجد بھی نہیں پڑھتا اور یہ کوئی ایکسٹرا کوئی عبادت بھی نہیں کرتا اور اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، تو انہوں نے خود ہی ان صحابی سے پوچھا کہ یار آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور ان صحابی نے کہا کہ مجھے تو اپنی کوئی بڑی ادا نہیں پتا، میں تو کوئی نفلی روزے بھی نہیں رکھتا، ہاں ایک ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ ایک بات جو ہے، کینہ جو ہے وہ جنت کی صفات میں خاص طور پہ ذکر ہے کہ جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ تو کینے سینوں میں سے کھینچ کے نکال لیے جائیں گے، اخوانن، بھائی بھائی بن کے رہو، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر، لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں چھوئے گی اس میں کوئی بھی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے،
نبی عبادی، نبی خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو، انی یہ کہ میں، انا الغفور الرحیم میں بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ دوبارہ سے دیکھیں اللہ اس کو فالو کیا کر رہا ہے، آیت نمبر 50، وَإِنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور وہی ایک دردناک عذاب ہے۔ تو غفور الرحیم تو تم بڑی خوشی سے کہتے ہو، لیکن میرے عذاب کو بھولنا نہیں ہے، وہ بڑا دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر سناؤ، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی۔ سورہ ابراہیم کی مناسبت سے یہاں پہ دوبارہ سے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس کے پاس، فقالو، تو انہوں نے کہا سلامن، سلامتی ہے، یعنی مومن تھے وہ۔ قالا، اس نے کہا، ان منکم وجلون، بے شک میں تو تم سے ڈرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 52۔ اب وہ ڈر کیوں گئے ہیں، یہ ذکر ایک اور جگہ پہ ہے قرآن میں، کہ ابراہیم کے پاس جب وہ دو مہمان آئے خوبصورت مردوں کی شکل میں، تو انہوں نے ایک بچڑا روسٹ کر کے جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، یعنی کہ گوشت ان کی مہمان نوازی کے لیے رکھا، لیکن وہ فرشتے تھے تو انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے مطلب وہ بیٹھے رہے اسی طرح۔ اور تب حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں ذرا ڈر محسوس کیا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تؤجلا، نہیں ڈرو، انا نبشرک، بے شک ہم تو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی۔ بالکل جیسے حضرت زکریا جو ہیں وہ انہوں نے وارث مانگا تھا اور ان کو فرشتوں نے خوشخبری دی، یہاں حضرت ابراہیم کے پاس یہ دو فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، اس پر کہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، فبما تبشرون، پس کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، بشرناک بالحق، بے شک ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے سچائی کے ساتھ، فلا تکم من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں نہ ہو جائیں۔ قالا، اس نے کہا، وَمَن یقنط من رحمت ربہ، اور کون مایوس ہوگا میرے رب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ۔ قالا، اس نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اب جب سمجھ گئے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں تو کہتے ہیں اب تمہارا کیا کام ہے اے فرشتو، یعنی اور کیا کام ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرموں کی ایک قوم کی طرف۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں 57 نمبر آیت، کہ اب انہیں خوشخبری مل چکی ہے ایک بیٹے کی، اور یہ اپنے ڈر پہ سے بھی یعنی اوور کم کر لیا انہوں نے اپنا ڈر، اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، تو اب فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آگے تمہارا کیا کام ہے۔ کیوں پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے؟ کیا یہ آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ نہیں، پیغمبر ہیں یہ، فرشتوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے کام سے یہ فرشتے آئے ہیں، کیا میں اللہ کے کام میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان فرشتوں کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ توحید پرستوں کے پیغمبروں کے طریقے اور سیکھیں قرآن سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، انا لمنجوہم اجمعین، انا بے شک ہم، لمنجوہم البتہ ہم نجات دیں گے انہیں، چھڑوا دیں گے، اجمعین سارے کے سارے، الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے، اس کی بیوی کے، قدرنا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ بڑھیا وہ خاتون کیوں پیچھے رہ جانے والی تھی؟ اس لیے کہ وہ شوہر کے اپنے اندر گھر کی باتیں جو تھیں وہ باہر لوگوں کو بتاتی تھیں، بدکار نہیں تھی وہ، استغفر اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی ایسی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ وہ قوم میں مرد ہومو سیکشول تھے، سو عورتوں سے بدکاری کا کوئی امکان نہیں ہے وہاں پہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبروں کے گھر والوں کو جو ہے تو بدکار نہیں، وہ اصول قرآن کا یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط کے پاس وہ فرشتے، قالا اس نے کہا، انکم قوم منکرون، بے شک تم لوگ ایک منکرون، یہ منکر جو ہیں انکار کرنے والے نہیں ہیں،
حضرت لوط ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں جانتا نہیں ہوں، میں تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ قالو انہوں نے کہا بل جئناک بلکہ ہم آئے ہیں تمہارے پاس بما کانوا فیہ یمترون اس کے ساتھ جس میں وہ شک کرتے تھے، وآتیناک بالحق اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، وإنا لصادقون اور البتہ ہم سچے ہیں۔ فأسر بأہلک پس نکل جا اپنے گھر والوں کو لے کر رات میں، یہ اسرا جو ہے رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، تو رات میں نکل جا اپنے گھر والوں کو لے کر بقطع من اللیل رات کے ایک حصے میں، واتبع ادبارہم اور خود چلیں ان کے پیچھے پیچھے، آپ آگے گھر والوں کو رکھیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، ولا یلتفت منکم اور نہیں مڑ کر دیکھنا کسی ایک نے بھی، احدن کوئی بھی، ومضو اور چلے جاؤ حیث تؤمرون جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اب ایک تباہ شدہ بستی سے نکلنے کے لیے اس پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ رات میں جب کوئی آپ کو نہ دیکھتا ہو تو اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں یہاں سے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے فیصلہ بھیجا اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ اس بات کا، إِنَّ دَابِرَ یہ کہ جڑ، هَؤُلَاءِ ان لوگوں کی، مقطوع وہ کٹی ہوگی، مصبحین صبح تک، صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ ہم کاٹ دیں گے۔ جڑ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ اور آئے شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ یہ جو ہے یہ بدبختی ہے ان کی، ہم جنس پرست وہ ہومو سیکشول مرد تھے اور انہیں اطلاع ملی کہ حضرت لوط کے گھر جو ہیں دو خوبصورت مرد آئے ہیں، یا جتنے بھی وہ فرشتے تھے خوبصورت مردوں کی شکل میں، تو یہ وہاں خوشیاں مناتے ہوئے آئے اپنا وہ گندا اور قبیح فعل کرنے کے لیے ان مہمانوں کے ساتھ۔ قالا اس نے کہا ان ہؤلاء ضیفی بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون پس مجھے گمراہ نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور مجھے رسوا نہ کرو، میری ذلت نہ کرو۔ قالو انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ ساری دنیا والوں کی حمایت نہ کرو؟ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس دنیا سے، اس جہان سے۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے تجھے خامخواہ دنیا والوں کا حمایتی بننے سے منع نہیں کیا تھا؟ قالا اس نے کہا ہؤلاء بناتی یہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین اگر تمہیں کرنا ہی ہے، اگر یعنی تمہیں یہ سیکشول اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، حلال طریقے سے ان سے نکاح کرو اور تمہیں جو بھی کرنا ہے کر گزرو۔ لعمرک تمہاری جان کی قسم اے محمد، تمہاری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون بے شک وہ اپنے اس نشے میں مدہوش تھے، وہ اندھے ہو رہے تھے۔ یعنی یہ شہوت جو ہے قرآن کی روح سے شہوت کو ایک نشہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید بھی ہے اور طریقے بھی ہیں، اور دین میں حلال طریقے سے شہوت کو پورے کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 شادیوں تک کی اجازت ہے، نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک نشہ ہے جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس انہیں پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، مشرقین سورج نکلتے وقت، پس ہم نے بنایا عالیہا ان کا اوپر کا حصہ، سافلہا ان کے نیچے کا حصہ، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے علیہم حجارتن ان پر پتھر، من سجیل مٹی کے بنے ہوئے، کنکریاں ہم نے ان پر برسائیں۔ یہ قوم جو ہے اس کی روایت یہ ہے کہ لوط کی جو بستی تھی سوڈم اور گمورا ان بستیوں کا نام ہے۔ سوڈمی اسی لیے ہوموسیکشول عمل کو سوڈمی کہتے ہیں، سدوم اس شہر کا نام تھا۔ اس کو اٹھا کے اور الٹا کر کے واپس زمین پہ پٹکا گیا تھا، اور جس مقام پہ یہ ہوا تھا جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پہ ابھی بھی وہ جگہ ہے، اس کا نام بحیرہ مردار ہے، یا اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور یہ نشانی ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ دنیا کا لویسٹ ترین یعنی سب سے نیچا مقام ہے دنیا میں، سمندروں سے بھی نیچے اس کی سطح، سمندر سے بھی نیچے سطح ہے اس کی، اور اس میں نمک کا تناسب اس قدر زیادہ ہے، وہ میں آپ کو تصویریں بھیجوں گی انشاءاللہ۔ نمک اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس میں انسان ڈوبتا نہیں ہے، اس کی سطح پہ تیرتے رہتے ہیں، اس کی تہ میں جانا بہت مشکل ہے۔
تو وہ بحیرہ مردار جو ہے یا ڈیڈ سی ایک نشانی ہے جو اللہ نے دنیا کے لیے باقی رکھی ہے اس سدوم نامی شہر کی، جہاں پہ اصحاب لوط جو ہیں اور لوط کی قوم کو سزا دی گئی تھی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بے شک نشانیاں ہیں للمتصومین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، وانھا لسبیل مقیم، اور بے شک وہ بستی جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پہ واقع ہے، وہ راستہ بڑا آسان ہے، لوگ ابھی بھی وہاں جاتے ہیں۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیۃ للمؤمنین، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِن کان، اور بے شک کان اصحاب الایکہ، ایکا والے قوم شعیب کی بات ہے یہ، لظالمین، البتہ ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، بس ہم نے بدلہ لیا ان سے، وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ ایک کھلے راستے پہ واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے، یہ ہجر والے وہ پتھر والے ہیں، رسولوں کو۔ یہ ملٹیپل رسول ہیں کیونکہ عاد اور سمود ملٹیپل قومیں ہیں جو پتھروں سے محل بناتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ تراشتے تھے پتھروں میں سے، بیوتن آمنین، اپنے گھر بے خوف و خطر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑ لیا انہیں ایک چنگھاڑ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ، پس ان کے کام نہ آیا، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو یہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک وہ قیامت، لَآتِیَةٌ، البتہ ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ، پس درگزر کرو، فَاصْفَحْ، صفحہ، درگزر کرو، صفح الجمیل، ایک اچھے طریقے سے درگزر کرنا، پیغام پہنچا دو، باقی ان کا کام ہے۔ ان ربک لہو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب وہ پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق ہم نے تمہیں دی ہے، سبع من المثانی، سبع مثانی میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الفاتحہ کا نام ہے، تو ہم نے تمہیں سبع مثانی دی ہے، سورہ فاتحہ کو الگ سے بتایا ہے، والقرآن العظیم، اور ایک قرآن عظمت والا۔ دلیل ہے یہ اس بات پہ کہ قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جواب دعا ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصلی دعا ہے، کیونکہ اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ گیا، قرآن آ گیا۔ تو ہم نے تجھے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور قرآن عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ ہرگز نہ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو، الا ما متعنا بہ، اس کی طرف جو ہم نے فائدے کی چیزیں دی ہیں، ازواجا منہم، کئی اوروں کو، کئی آپ جیسے اور انسانوں کو، جوڑوں کو ہم نے دی ہیں، ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھائیں ان پر، واخفض جناحک، اور جھکا دیں اپنے بازو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ تسلی کی، بڑی خوبصورت تسلی کی آیات ہیں۔ وقل انی، اور فرما دیجئے بے شک میں، انا النذیر المبین، میں تو ایک ڈر کھول کے سنانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کیے تھے تقسیم کرنے والوں پر۔ تقسیم کرنے والے کون تھے؟ الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن، جنہوں نے بنا دیا اپنے قرآن کو، عزین، ٹکڑے ٹکڑے۔ قرآن کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، بہت بڑی بحث ہے، یہ بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے، لیکن سمپلی یہ سمجھ لیں کہ کسی حصے کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ آدھے قرآن کو جو اپنے نفس کو بھائے اسے اپنی زندگی میں جاری کرنا، اور آدھے کو پسے پش ڈال دینا۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دینا، اور بیٹی کے سر پہ رخصتی کے وقت قرآن لٹکا کے یہ سمجھنا کہ ان کی زندگی میں اب قرآن کی برکت آ جائے گی۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ہے کہ ایک آیت کی مختلف تفسیریں بنانا، اور نہ صرف مختلف تفسیریں بنانا، ان تفسیروں کے اوپر اپنی دکانیں سجانا، یہاں تک کہ ایک الگ فرقہ بن جائے قوم میں، اور وہ فرقہ جو ہے وہ اپنی مسجد میں کسی دوسرے فرقے کو نماز نہ پڑھنے دے، اور وہ فرقہ دوسرے فرقے کی گردن کے اور اس کے ایمان کے در پہ ہو جائے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہوتا ہے، بہت بڑی بحث ہے، اللہ نے وقت دیا، مہلت دی، بہت آرام سے کریں گے، کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا۔ فوربک، پس تیرے رب کی قسم،
لنسألنہم اجمعین، ہم پوچھیں گے ان سے سارے کے سارے، جتنے فرقے بنائے ہیں، جتنی دکانیں بنائی ہیں، جتنے انہوں نے اپنی مسجدیں الگ الگ بنائی ہیں، جو مدرسے بنائے ہیں جس پہ یہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سے پوچھیں گے۔ اما کانوا یعملون، اس سے جو یہ عمل کرتے تھے۔ فصدع، بس صاف صاف کہہ دیں، بما تؤمروا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدع، صاف صاف بتا دیں جو امر ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کریں مشرکوں سے، اپنا کام کریں گے، اللہ پوچھے گا ان کو۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے خلاف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن سنانے والے، اے توحید پرستو، اے ایمان والو، اے عالموں جو نبیوں کے وارث ہو، جو حق آگے پہنچا رہے ہو، ہم کافی ہیں تمہارے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے خلاف۔ الذین، وہ لوگ، یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیے ہیں اور معبود بنا لیے ہیں، نفس، اپنے نفس کو پوجتے ہیں، اپنی انا کو پوجتے ہیں، جھوٹی سفارشیں کراتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، رشوتیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کی زمینیں مارتے ہیں، لوگوں کے رشتے پامال کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے ہیں، اپنے نفس کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پسند قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بما یقولون، اس کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ میاں کتنے پیار سے کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو، ہیں اللہ کتنے پیار سے کہتا ہے، جیسے ہم کہیں نا آئی انڈرسٹینڈ، آئی کین ہیئر یو، مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، میں ہوں نا۔ اس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے۔ فسبح بحمد ربک، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کریں اپنے رب کی۔ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی بات آ جائے۔